نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، اللہ والوں کی صحبت انسان کو بہت اعلیٰ مقام عطا کر دیتی ہے۔ انسان جب جوانی کی منازل طے کرتا ہے تو اسے ایسے دوست ملتے ہیں جو اسے غلط راستے پہ بھی لے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے دوست بھی ملتے ہیں جو اسے نیک راستے پر بھی لے کر جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پیش آیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی ہے۔ اس کے خاوند کا جوانی میں انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اللہ نے اس کے گھر میں ایک بچہ دیا۔ اس نے کہا کہ میں کسی اور کا گھر اگر آباد کرتی ہوں تو میرے اس بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی، رل جائے گا، بے گھر ہو جائے گا۔ میں اپنی جوانی اسی بچے کے نام قربان کر دیتی ہوں۔ وقت گزرتا گیا، اس خاتون نے اپنی جوانی اسی بچے کے نام کر دی۔ بچہ جوان اور عورت بوڑھی ہو گئی۔ یہ خاتون اپنے بیٹے سے کہا کرتی تھی، بیٹا پڑوس میں حضرت حسن بصری رہتے ہیں، ان سے اپنا تعلق مضبوط کرو، صوم و صلات کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ لیکن اس نے ایک نہ مانی۔ اس کو ایسے دوست میسر آئے جو اسے بہت غافل کر دیا، اللہ کے راستے سے بہت دور کر دیا۔ اب وہ خاتون اپنے بیٹے سے کہا کرتی تھی، لیکن بیٹے نے ایک بات نہ مانی۔ شراب و کباب کی محفل سجانے لگا، روڈ پرمٹ بنا رکھا تھا، سارا دن بازار کی چکر لگانے میں مصروف رہتا۔ ایک دن اسے ایک بیماری نے آ لیا، شراب اتنی کثرت سے پی لی کہ طبیبوں نے بھی لا علاج کر دیا۔ مریض کو بعض دفعہ بیماری اتنی طویل ہو جاتی ہے کہ مریض کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا واپس آنا بہت محال ہے، اب واپس آنا مشکل نظر آتا ہے۔ تو اس نے ایسے کیا، ایک دن اپنی ماں کو آواز دی جب یہ بستر مرگ پر موجود تھا۔ ماں سے کہنے لگا، ماں میری ایک تمنا تو پوری کر دینا۔ ماں نے کہا، بیٹا تیرے لیے بیٹھی ہوں، تیرے لیے ساری زندگی قربان کر دی ہے، بتا کیا چاہتا ہے۔ تو ماں نے جب سوال کیا تو بیٹا کہنے لگا، ماں میری خواہش یہ ہے کہ طبیبوں نے تو لا علاج کر دیا ہے، اب میری خواہش یہ ہے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو حضرت حسن بصری سے کہنا کہ میرا جنازہ پڑھا دیں۔ ماں دوڑتی ہوئی خوشی سے کہ چلیں جاتے ہوئے تو اللہ والوں کی نسبت قائم ہو گئی ہے۔ اس نے حضرت حسن بصری سے کہا کہ میرے بیٹے کا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے، یہ بیٹے کی خواہش ہے، وہ بستر مرگ پہ موجود ہے۔ لیکن حضرت حسن بصری نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، کہنے لگے میں تیرے بیٹے کا جنازہ نہیں پڑھاتا، اس کو کبھی میں نے مسجد میں آتے نہیں دیکھا، کبھی اس کو نماز پڑھتے نہیں دیکھا، اس لیے جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضرت حسن بصری کا یہ جواب سن کر وہ خاتون دبے پاؤں اپنے بیٹے کے پاس آئی، بیٹے کا سر اپنی گود میں رکھا۔ بیٹا بولنے کی طاقت نہیں ہے، آنکھوں میں اپنی ماں سے سوال کا جواب چاہتا ہے۔ ماں کہنے لگی، بیٹا حضرت حسن بصری نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ بیٹے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور اپنی ساری توانائیاں اکٹھی کر کے زبان پر لایا اور بول کے کہنے لگا، ماں پھر مجھ پہ ایک احسان کر دینا، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے پاؤں میں رسی ڈال کر مجھے گھسیٹ کر جہاں لوگ گند پھینکتے ہیں وہاں جال کے ڈال دینا۔ میں نے تو عبرت حاصل نہیں کی، میرے جو دوست جنہوں نے مجھے اس راستے پہ لگایا تھا وہ تو مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کر لیں گے۔ حضرت حسن بصری کا جواب سنا اور پھر اس بچے کا جواب سنا۔ ماں شش و پنج میں مبتلا ہے، اسی اسنا میں بچے نے کلمہ پڑھا، دنیا سے
پردہ کر گیا، ابھی بچے کے آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، ماں نے اپنے آنسو بھی صاف نہیں کیے، دروازے پہ دستک ہوئی، ماں دوڑتی ہوئی دروازے پہ جا کر دیکھتی ہے حضرت حسن بصری کھڑے ہیں۔ حضرت حسن بصری سے پوچھا کیا ماجرا ہے، آپ کیسے تشریف لے آئے، آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا؟ حضرت حسن بصری کہنے لگے جنازہ پڑھانے آیا ہوں اور علم ایسے ہو گیا کہ آپ کے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا اور مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا ہے کہ حسن بصری تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، اگر تو نے جنازہ نہ پڑھایا تو ہم تیری دوستی سے انکار کر دیں گے۔ تو اللہ والوں سے دوستی انسان کو بہت اعلیٰ مقام پر لے جاتی ہے۔ آج کا نوجوان جو دوستوں میں بیٹھ کر بہت فخر سے کہتا ہے کہ میرا فلاں دوست اس نے مجھے آج شراب کی دعوت دی ہے، میں وہاں جا رہا ہوں، اللہ کرے ہمیں ایسے دوست میسر آ جائیں جو ہمیں نماز کی دعوت دینے والے ہوں، جو ہمیں اللہ والوں کے ساتھ ملانے والے ہوں، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے اور ہماری آخرت کی زندگی بھی سنور جائے۔